دوسرا والا جو ہے آپ. جی ڈاکٹر صاحب وہی ہم بات کرنے لگے تھے. پہلا سوال تو ہمارا ہو گیا ہے, ابھی دوسرا سوال ہم کرنے لگے تھے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد, جو کہ پروفیسر رہے ہیں اسلام کراچی یونیورسٹی میں, ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیڈ رہے ہیں, 100 سے زیادہ ریسرچ پیپر لکھ چکے ہیں, بکس لکھ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کی ہسٹری کے بارے میں اور انڈو پاک ہسٹری کے بارے میں, جس کا پہلا سیشن جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے. یہ ہم دوبارہ شروع کرنے لگے, اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو سوال کیا تھا میں وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ویئر وی وینٹ رانگ ان پاکستان ہسٹری. ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. ہماری ہسٹری میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے 4-5 موڑ تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی ڈائریکشن غلط ہو گئی؟ ویئر وی وینٹ رانگ, اگر آپ کائنڈلی اس کو سمرائز کر سکیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی, ویئر وی وینٹ رانگ, میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم سوال ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ایک یونیک اسٹیٹ تھا اور ایک پاکستان موومنٹ جس کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا. مگر کیا چیز غلط ہوئی؟ میرے خیال میں 4 چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ جو ہماری قیادت تھی, خاص طور پہ جو محمد جناح جنہوں نے پاکستان موومنٹ جو ہے اس کو لیڈ کیا, اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے, تو جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ اسٹیبل نہیں رہی. اور ان لائک جو لیڈرشپ انڈیا کی تھی کہ جواہر لال نہرو صاحب جو تھے وہ تقریباً 14 سال جو ہے 13-14 سال وہ بھارت کے وزیر اعظم رہے, تو جناح صاحب کا انتقال جو ہے وہ تو اگلے سال ہی ہو گیا تھا. اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو قیادت تھی مسلم لیگ کی, وہ یہ باور کرانے میں ناکام ہو گئی کہ وہ اس کی اہل ہے, ملک چلانے کی اہل ہے. تحریک چلانا ایک بات ہوتی ہے, اور تحریک کے بعد جب آپ کو اقتدار ملتا ہے اور پھر چیلنجز آتے ہیں, اس کو پھر ملک چلانا جو ہے وہ خاص طور پہ ایک ایسا ملک جو کہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہو, جس میں لسانی, گروہی اور اتنا تضاد ہو کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہاں کے جو عوام ہیں وہ وہاں پہ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ وہاں پہ نہیں, ان کے یہاں مذہب کی بنیاد پہ جو شدت تھی وہ اتنی نہیں. مغربی پاکستان ایک فیوڈل ٹرائبل جو ایک جگہ ایک پروونس. تو یہ دوسری چیز تھی کہ ہماری قیادت جو تھی وہ اس نے یا تو صحیح منصوبہ بندی نہیں کی مسلم لیگ کی قیادت نے کہ کس طریقے سے ملک کو چلانا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اب جناح صاحب کی جو تقریر تھی 11 اگست 1947 کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی پاکستان کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز, مسلم ول سیز ٹو بی مسلمس, اور مذہب کی بنیاد پہ کوئی تفویض نہیں کی جائے گی. مگر بدقسمتی سے یہ ہوا کہ کاظم کی وفات کے بعد جو 1949 کا جو آبجیکٹو ریزولوشن تھے اس میں مذہب جو ہے اس کو لایا گیا, اور جس کی مخالفت مشرقی بنگال کے, مشرقی پاکستان کے کچھ رہنماؤں نے کی کہ آپ مذہب ٹھیک ہے ملک بن گیا مذہب کی بنیاد پہ, مگر اس کے بعد اگر مذہب جو ہے اس کو استعمال کیا گیا گورننس میں, اسٹیٹ کرافٹ میں, سیاست میں, تو اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, اور ملک جو ہے وہ مختلف گروہی اس میں فرقوں میں بڑھ جائے گا, جو کہ درست بات ثابت ہوئی. چوتھی چیز جہاں پہ ہم غلط ہوئے وہ یہ تھا کہ ہم نے جمہوریت کو جو ہے پنپنے نہیں دیا, کہ شروع دن سے بلکہ کاظم کی وفات کے بعد سے پاکستان میں ایک جو نوکر شاہی تھی, بیوروکریسی تھی, اور پھر فوج کا جو بلدخل تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ جس کی وجہ سے فوج جو ہے, پہلا مارشل لاء جو پاکستان میں لگا وہ لاہور میں لگا, جب وہ قادیانیوں کے خلاف جو ایک تحریک چلی تھی, ایک محدود مارشل لاء تھا. مگر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب فوج نے دیکھ لیا, بیوروکریسی نے دیکھ لیا کہ جو سیاستدان ہیں ان میں اہلیت نہیں ہے, یا ان کے اندر جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے, ان میں نظم و ضبط نہیں ہے, تو پھر انہوں نے اس خلاف کو پر کرنے کی کوشش کی, اور جمہوریت جو ہے اس سے بڑا نقصان ہوا, بہت نقصان ہوا, کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں رہی. وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یا تو کچھ اپنے مفادات جو ہیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو مذہب جو تھا جو کہ ایک انفرادی معاملہ ہے, کہ ریاست جو ہے اس کو کوئی حق نہیں حاصل ہوتا کہ وہ مذہبی بنیاد پہ جو ہے وہ مسلط کرے چیزوں کو, جو کہ یہ کہا گیا کہ صرف مذہب کی بنیاد پہ ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ ذہن نشین نہیں رکھا کہ پاکستان جو ہے ایک ملٹی کلچرل, ملٹی ایتھنک, ملٹی لنگوئل اسٹیٹ ہے, اور صرف مذہب کی بنیاد پہ آپ جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتے.
اور پھر پانچویں چیز جہاں پہ غلط ہوئے وہ یہ ہوا کہ ہم نے مطلب اداروں پہ توجہ نہیں دی. مضبوط ادارے، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو عدلیہ ہے، ان اداروں کو ہم نے مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بحران پیدا ہوا. اور آخری چیز جہاں پہ ہم غلط ہوئے وہ یہ ہوا کہ ہم نے بحران کو کبھی سے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، اسے حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. چاہے وہ بحران جو ہے وہ جب 1954 میں مشرقی بنگال میں، جو بعد میں مشرقی پاکستان ایسٹ پاکستان کا پروونس بنا، کہ وہاں پہ جس طریقے سے مسلم لیگ کو شکست ہوئی، اور جگتو فرنٹ جو کہ ایک ملغوبہ تھا مختلف جماعتوں کا، جس میں کہ مسلم لیگ کے حکمران مسلم لیگ کے خلاف جو قوتیں اکٹھی کی تھیں، اس نے مسلم لیگ کو شکست فاش دے دی. تو یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان جو تھا اس میں، ٹھیک ہے، ہر ریاست میں اس کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں، ہر ریاست کی چیلنجز ہوتی ہیں، ہر ریاست میں مختلف نازک موڑ آتے ہیں ہر ریاست میں، مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو تعلیم ہے، اچھی تعلیم ہے، اور خاص طور پہ جو شعور ہے، اس کو جو ہے وہ تقویت دی جائے. ہمارے یہاں تعلیم پہ کبھی کوئی سنجیدگی سے کسی نے غور نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ ملک جو ہے وہ مختلف طبقات میں بٹ گیا. ایک طرف تو اشرافیہ، دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسی جو مڈل کلاس مختلف طبقہ جو کہ اتنا مضبوط نہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک جو لوور کلاس ہے وہ بڑی تعداد میں. تو جو کلاس سسٹم ہے پاکستان کا، اس کو ہم صحیح طریقے سے، اور جس طریقے سے ایوب خان صاحب نے حکومت کی 10 سال تقریباً، اس میں جو طبقاتی جو فرق تھا پاکستان میں وہ بہت واضح ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان 10 سالوں میں کام ہوا، ڈیولپمنٹ ہوئی، مگر جو مشرقی پاکستان میں جو احساس محرومی ہیں اس نے جڑ پکڑی ایوب خان کے زمانے میں، اور جس کی وجہ سے ایک مارشل لاء لگا، پھر دوسرا مارشل لاء لگا. اور آخری بات میں یہ کہوں گا جہاں ہم غلط ہوئے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم یعنی کہ طاقت کے زور پہ ملک چلا سکتے ہیں، طاقت کے زور پہ مشرقی پاکستان جو ہے اس کو محکوم رکھ سکتے ہیں. اب یہی مقصد تھا مارشل لاء لگانے کا، 1958 کا اکتوبر کا جو مارشل لاء تھا، کیونکہ مشرقی پاکستان میں کی اکثریت تھی. مشرقی پاکستان کا جو کنٹریبیوشن تھی ایکسپورٹس میں، وہ تقریباً 50 سے 55% تھی، جس میں پاکستان اور چائے شامل تھی. تو یہ سینس آف ڈیپریویشن جو مشرقی پاکستان میں پیدا ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ وسائل ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، ترقی مغربی پاکستان میں ہو رہی ہے. اور آخری کیل ٹھوک دی جب مارشل لاء کے ساتھ ساتھ کراچی سے دارالحکومت جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ایک نیا شہر بسایا جائے گا. اور اسلام آباد جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے عوام کے لیے بالکل ناقابل قبول تھا. کہ کراچی تو پھر بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، کراچی جو ہے اس کا ایک الگ ایک وفاقی شہر وہ دارالحکومت ہے. مگر جب وہ اسلام آباد لے جایا گیا، پہلے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد، تو پھر اس سے جو مشرقی پاکستان کے عوام کے اندر جو احساس محرومی تھی وہ مزید شدت اختیار کر گئی. اور پھر کراچی میں بھی جو مسائل پیدا ہوئے اس کا بھی براہ راست جو تعلق ہے وہ بھی دارالحکومت جو ہے جس کو یک طرفہ طور پہ صرف اپنی پسند کی بنیاد پہ، صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کہ وہاں پہ GHQ ہے، وہاں پہ ہمیں آسانی ہوگی حکومت کرنے میں، مگر وہ یہ بھول گئے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کی مرضی سے کرنی چاہیے. حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف بندوق کے زور پہ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو یہ وہ باتیں ہیں واٹ وینٹ رانگ، اور اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بے شمار کتابیں ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تاریخ سے ہم نے صرف یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتے. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے. جو پچھلے 74 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے اس کے میجر بڑے بڑے واقعات آپ نے بتایا کہ کس طرح کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا what we learn from the history that we do not learn anything from the history. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. میں اگلا سوال کروں گا. آپ نے کچھ ذکر بھی کیا ہے جب آپ نے where we went wrong میں، جب آپ نے پہلی وہ جو احمدیوں کے خلاف جو تحریک چلی اس کا بھی ذکر ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے
انتہا پسندی ہے، اس کی میجر وجوہات کیا تھیں؟ اور آج بھی دیکھا جائے تو پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس ہو، سوسائٹی ہو، ہم بہت زیادہ چیزوں کو سخت دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر لچک بڑی کم ہے. اس کی یہ لچک نہ ہونے کی وجہ کیا صرف مذہب ہے، یا جو اس کو مذہب تو نہیں کہتا کہ ایکسٹریمسٹ ہو، مذہب تو آپ کو درمیانہ راستہ دکھاتا ہے، وہ تو ماڈریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو پھر یہ ایکسٹریمسٹ کیسے ہوا؟ کیا سوسائٹی میں ایسا ٹرینڈ تھا؟ یہ انڈو پاکستان کی سوسائٹی ایسی ہے، یا کہ کیونکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے، وہاں پہ بھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس چیزوں کو لے کے چلتی ہے، وہاں پہ بھی ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ ہمیں کیا چیلنجز ہوئے اس میں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو بر صغیر کے علاقہ ہے، خاص طور پہ جہاں پاکستان ہے، پاکستان افغانستان، یہاں کا جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، وہ تو بہت پرانی ہے، بہت اچھی ثقافت ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عدم برداشت، اس میں قبائلی نظام، اس میں گروہی مفادات، اس میں تعلیم کا فقدان، شعور کا فقدان. اور جس طریقے سے یورپ میں ایک پورا ایک عمل تھا 500 سال کا، جو کہ شروع ہوتا تھا رینیسنس سے، نشاط ثانیہ سے، ایج آف انلائٹنمنٹ سے، روشن خیالی سے. اس کے بعد پھر انہوں نے دنیا جو ہے وہ ایکسپلور کی، پھر انڈسٹریل ریولوشن، یونیفیکیشن آف جرمنی اینڈ اٹلی، اور پھر 30 سال جو ہے یورپ میں جنگ ہوئی پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان، جو کہ 1848 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، پھر اس میں یہ طے کیا گیا کہ مذہب اور سیاست جو ہے وہ ریاست کو الگ کر دی جائے، کہ مذہب اور ریاست جو ہے وہ الگ الگ ہو. اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے یہاں بھی بڑا برداشت ہے. آج کل تو کلچر آف پاپولزم جو ہے وہ بھی ویسٹ میں، یورپ میں بڑی تقویت، اور جس طریقے سے اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک طرح سے یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جو خطہ پاکستان جہاں پہ ہے، وہاں پہ یا تو ہمارا جو پورا کلچرل وہ ہے، جو ڈسکورس ہے، جس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، وہ سوچ انتہا پسندانہ اس لیے ہو گئی کہ ریاست کی رٹ ختم ہو گئی. دیکھیں، جب تحریک لبیک پاکستان جو ہے، اس نے 2 دفعہ وہاں پہ راولپنڈی میں معاملات کو مفلوج کیا، اور بھی کئی واقعات ہوئے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا. ریاست نے کیا کیا؟ تو رول آف لا جہاں پہ نہ ہو، اور ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہم تو قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ریاست کی ریٹ اگر نہ ہو. اور یہی چیز بھارت میں اب سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے جو آپ نے فرمایا کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور شیو سینا اور بجرنگ دل، اور یہ جو وہاں پہ جو گروپس ہیں، ہندو نیشنلزم، انڈیا ایز اے ہندو اسٹیٹ، ادھر بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ اسٹیٹ از لوکنگ دی ادر وے. جبکہ وہاں پہ قانون جو ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. وہاں پہ کچھ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی ہوا. یہاں ذرا پہلے ہو گیا کہ افغان جہاد کے نام پہ جس طریقے سے مذہب کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے یہاں پہ کلیشن آف کلچر، جس طرح سے ریاست کی پشت پناہی کی بنیاد پہ ادھر جو ہے مدرسوں کو تقویت پہنچائی گئی. مدرسوں کے خلاف میں نہیں ہوں، مگر اگر مدرسے جو ہیں ان کا ایک خاص ایک موٹو ہو، ایک مقصد ہو کہ عوام کو تقسیم کیا جائے اور پھر اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ سیاست کی جائے، تو یہ چیز تو پہلے ہی ختم ہونی چاہیے تھی کہ ریاست جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گی. اگر کسی نے بھی، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی اور پریشر گروپ ہو، چاہے وہ مذہبی لسانی، یا تو وہ اس چیز کو. اور پاکستان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں سن 50 کی دہائی، 60 کی دہائی، کسی حد تک 70 کے وسط تک، یہاں پہ پھر بھی اس وقت تھوڑی بہت قانون کی حکمرانی تھی، تھوڑی بہت تھی. وہاں اس وقت کے پاکستان میں، جس کو پرانا پاکستان کہتے ہیں، 1971 کا سے پہلے کا پاکستان، اس میں گورننس جو تھی وہ پھر بھی بہتر تھی. معیشت پاکستان کی بہتر تھی. پاکستان کا وقار تھا دنیا بھر میں. یہ تو آپ دیکھیں نا کہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے، دنیا کے اکثر ممالک سن 75 سے پہلے پاکستانیوں کو بغیر ویزا کے انٹری دیتے تھے. تو یہ جو چیز ہوئی، تبدیلی آئی ہمارے یہاں بدقسمتی سے، کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے انتہا پسندانہ، نہ صرف انتہا پسندانہ سوچ، بلکہ اس نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے
جو اس کے مفادات ہیں ان کو یا تو مذہبی رنگ دے کے حاصل کیا جائے یا لسانی رنگ دے کے حاصل کیا جائے. اس کے علاوہ ایک چیز اور سے جڑی ہوئی ہے کہ کہاں ہم غلط ہوئے اور کس طریقے سے ہمارے یہاں انتہا پسندی. دیکھیں انتہا پسندی اس وقت ہوتی ہے جب کہ میرٹ نہ ہو، جب کہ اہلیت جو ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے، جب کہ انصاف نہ ہو. اگر ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا پاکستان، ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ لیں آپ کہ ریاست مدینہ کا تصور، یہ وہ جو آج کل جو کچھ سالوں سے باتیں ہو رہی ہیں، مگر ایک ویلفیئر اسٹیٹ جس میں کہ اگر ریاست جو ہے وہ ٹیکسز کلیکٹ کر رہی ہے اور صحیح کر رہی ہے، کہ اس کے اندر بدعنوانی نہیں ہے، اس کے اندر نیپوٹزم نہیں ہے، تو انتہا پسندی ختم ہو جائے گی. انتہا پسندی تو اسی وقت عروج پاتی ہے، تقویت ہوتی ہے، جب کہ وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے حقوق نہیں مل رہے، کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. تو اس لیے انتہا پسندی جنم لیتی ہے. اور یہ ایک پورا پروسیس ہے جس میں کہ سب سے پہلے عدم برداشت ہے، اس کے بعد ایکسٹریمزم ہے، اس کے بعد ملیٹنسی ہے، پھر ریڈیکلائزیشن ہے جس میں ریڈیکلائزیشن آف یوتھ ہے، پھر وائلنس ہے، اور آخر میں ہے ٹیررزم. تو ٹیررزم جو ہے وہ اس کا کلائمیکس ہے. مگر یہ چیز شروع ہوتی ہے عدم برداشت سے، کہ میں برداشت نہیں کر رہا. میں اس لیے برداشت نہیں کر رہا کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، چاہے میں میرٹ پہ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں، مگر مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ دنیا کا تقریباً چوتھا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. کچھ دنوں میں یہ برازیل کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو چوتھا بڑا ملک جس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً کوئی 22-23-24-25 کروڑ ہو جائے گی کچھ سالوں میں. اور وہ ملک جو کہ ایک پیوٹل اسٹیٹ ہے، جو کتاب پیوٹل اسٹیٹ میں پاکستان کا بھی ذکر ہے، مگر یہ وہ ملک ہے جو کہ ایک خطرے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. کہ ہمارے بارے میں جو سوچ ہے دنیا کی وہ یہ ہے کہ یہ بھائی ان سے ذرا دور بھاگو، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دہشت گردی، انتہا پسندی تو پوری دنیا میں ہے. مگر میں یہ کہوں گا اس میں کہ جب تک ہمارے یہاں میرٹ کا سسٹم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک ہمارا جسٹس سسٹم اور اگر ہماری عدالتیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، وہ بدعنوان نہ ہوں، وہ انصاف سستا اور فوری انصاف فراہم کریں، تو پاکستان کے 70% جو تنازعات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک پوری ایک چین بتائی آپ نے کہ کس طرح اس کے سوشو اکنامک اور پولیٹیکل ایسپیکٹس بتائے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، تھوڑا سا دنیا کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ تو خود پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، مسلم ورلڈ میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. سعودی عرب اور اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے. مجھے صرف یو اے نے ریکگنائز کر لیا، بحرین نے. ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو مسلم ورلڈ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان ان تبدیلیوں کو ریڈ نہیں کر رہا، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں پاکستان پیچھے رہ جائے گا، اور مسلم ورلڈ جو کہ بہت تیزی سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور مذہب پہ وہ اتنی ڈیپینڈنٹ اب نہیں رہی. ہمارا اور ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ تو ایک ریلیجس بانڈ تھا. تو ابھی وہ مذہب کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ظاہری بات ہے ہماری کنسٹرکٹ اور ہماری چیز تو لید ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دا چینجز ان مڈل ایسٹ، اور ہم ان کے ساتھ لنک رہ پائیں گے یا ہماری ان کی ڈائریکشن اگلے 5-10 سال میں بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی؟ The question is basically that is there something which is called as Muslim Ummah. کیا اسلامی دنیا ہے بھی یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں ایک مت ہے. اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اسلام ٹھیک ہے، اسلام کی اپنی اہمیت ہے، اسلام جو ایک بائنڈنگ فورس ہے، اسلام جو ہے وہ ایک خطرہ ہے مغرب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ صرف مغرب کے لیے خطرہ ہے، اور بھی ان کے ممالک کے لیے خطرہ ہے. مگر میں یہ کہوں گا اس میں کہ جو مسلم ورلڈ ہے، جس کو آپ OIC کا نام دیتے ہیں، جس کے 57 ممبر ہیں، جو کہ UN کے بعد دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے، بدقسمتی سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے یہ پتہ چلے کہ مسلم ورلڈ جو ہے اس میں نشاط ثانیہ کا عمل ہو رہا ہے، یا رینیسنس کا ایک پورا پروسیس جو ہے، کہ یہاں پہ لوگ باشعور ہو رہے ہیں، یہاں پہ لوگ ترقی، ہیومن ڈیولپمنٹ، پوری مسلم ورلڈ انتشار کا شکار ہے. یہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب جیسے ہے جو کہ کہتے ہیں کسٹوڈین آف امہ. مگر سعودی عرب جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جاتی. آج کل تو نہیں، پچھلے 35 سال سے وہاں پہ 40 سال سے دولت کی ریل پیل ہے.
مگر سعودی عرب جو ہے وہ ایک خوشحال ملک نہیں تھا. آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے یو ہی تو تھا ہی نہیں. یو ہی تو جو ہے وہ 1971 میں وجود میں آیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں جو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہتے ہیں, انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تحقیق کے میدان میں, ریسرچ میں, تخلیق میں. انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی جمہوریت, اچھی جمہوریت کے لیے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے. پورا علاقہ آپ دیکھ لیں, موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک, وسط ایشیا سے لے کے مالدیوز تک, کیا کوئی ایسی قیادت مسلم ورلڈ میں ہے جس کو مسلم ورلڈ کہتے ہیں, جو کہ ایک سمت جو ہے وہ متعین کرے, جو کہ اسلامک کانفرنس ہوئی تھی 1974 میں فیبری میں, جس میں شاہ فیصل مرحوم اور بڑے بڑے آئیکونس تھے مسلم ورلڈ کے, یاسر عرفات, ذوالفقار علی بھٹو, انور السادات, حافظ الاسد, آپ نام لے لیں بے شمار. ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے. اب آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا. میں یہ سوال کرتا ہوں, کیا مسلم دنیا آگے جا رہی ہے؟ اگر مڈل ایسٹ کو مسلم دنیا کہتے ہیں تو وہ تو صحیح نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ مسلم دنیا کیسے ہو گئی. وہ تو عرب نیشنلزم کا ایک مت تھی, عرب نیشنلزم کی تھی, جو کہ کامیاب نہیں ہوئی. مگر اسرائیل جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے پاس اتنی دولت آئی, سب کچھ ہوا, مگر کیا انہوں نے اس دولت کو صحیح طریقے سے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ اس میں کوئی خلل آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں سن نہیں پا رہے. اور ویورز, ڈاکٹر مونس احمر, پروفیسر ڈاکٹر مونس احمر ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ بات کر رہے تھے چینجز ان مسلم ورلڈ اور متھ آف اما کے اوپر. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ عرب ورلڈ جو مسلم اما نہیں ہے, وہ تو عرب نیشنلزم کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنے کے لیے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. جی, تو ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مسلم اما کی اور متھ آف اما کی. تو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئیں ہمیں, اور وہ یہ تھا کہ کیونکہ ان کا تھوڑا رابطہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, تو وہ بیسیکلی عرب نیشنلزم کی بات کر رہے تھے کہ مسلم اما تو کہیں پہ نہیں ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر رہی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مسلم امہ کو اپنے اندر جو تبدیلیاں لانی ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی ہی, اور پاکستان کو بھی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھا ہمیں راؤنڈ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پرسپیکٹو دیا ہے, جس میں انہوں نے مسلم امہ کے بارے میں, پاکستان میں ایکسٹریمزم کی جو وجوہات رہی ہیں اس کے بارے میں, اور کہاں ہم غلط تھے اس کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ جو ویڈیو ہے پسند آیا ہوگا, جس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے ایک لانگ سیشن کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ اس کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.